الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور سورۃ المؤمنون کی کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کافر کی موت کے وقت جو حسرت اور پچھتاوا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر حشر میں جو اٹھیں گے اس کی تھوڑی کیفیات کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی نفخہ ثانیہ جس کو کہتے ہیں، جس میں سارے لوگ اڑ جائیں گے، زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کوئی نسب نہیں رہے گا۔ یہ کفار کے بارے میں تو خاص طور پر ہے کہ وہ اپنے نسبوں کو بھول جائیں گے جن پہ فخر کر کے وہ دوسروں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، لیکن مسلمان کے لیے اس میں درس عبرت ضرور ہے کہ اگر آپ کسی بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا ہونا چاہیے، اگر آپ بڑوں سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ میں بڑائی نظر آنی چاہیے، اگر آپ پاکیزہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پاکیزگی آپ کی ذات میں کہاں ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرنی چاہیے، یہ ہوتا ہے کمال۔ لیکن ہمارے ہاں دوسروں کے نام کا کھاتے جاؤ، عمل کچھ بھی نہ کرو، یہ ہماری عادات میں شامل ہو گیا ہے۔ اور وہ بڑے کہ جو مطلب ہمارے لیے فخر کا باعث تھے، ہم کہتے ہیں جی ہم اپنے بڑوں پہ فخر کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ آپ کے چھوٹے کیا آپ پہ فخر کر سکیں گے؟ یا آپ کا ذکر آئے گا تو ان کے سر شرمندگی سے جھک جائیں گے، بیچارے وہ نادم شرمندہ پھریں گے، یا وہ آپ کو کراس کر کے انہی بڑوں سے پھر فخر حاصل کریں گے جن سے آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کیا کردار ادا کیا درمیان میں، ذرا یہ تو بتائیے۔ اب ایسی باتیں سن کر بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں کچھ نہ کہو، ہماری گرفت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے چہروں سے پردہ نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں چاہے ہم کیسے بھی ہوں انہی بڑوں کے نام پر ہمیں عزت دو، احترام دو، سب کچھ کرو۔ ارے بھائی وہ انہوں نے جو احترام حاصل کیا ہے، جو عزتیں حاصل کی ہیں، وہ آپ کی طرح بیٹھ کے باتیں کر کے کی ہیں؟ نہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، وہ اس کے مستحق ہیں۔ آپ ان کے نام کا کھا رہے ہیں بیٹھ کر، لیکن آپ ان کی طرح عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ مرفوع القلم ہو چکے ہیں، یا آپ کے ان بڑوں نے آپ کو یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا ہماری نسبت سے بس کچھ بھی نہیں کرو، ہماری نسبت کو بیان کرتے رہنا، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اگر ہے تو ایک کوئی ایسی تحریر بتا دیں یا ایک جملہ ہی بتا دیں کہ بڑے نے کہا تم کچھ بھی نہ کرو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ کہیں نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے تلقین کی ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، خوف خدا رکھو، انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ان کے اوپر یہ کیفیات وارد رہی ہیں۔ اس لیے برا مانے بغیر ہماری ان باتوں کو اپنے لیے ایک محبت کا پیغام سمجھتے ہوئے، اس میں نفرت، میں کوئی نفرت سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں، نہ آپ اس میں کوئی نفرت اور کراہت محسوس کریں، بلکہ یہ ایک محبت کا پیغام ہے۔ آپ ہماری باتوں پہ غور کریں، اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ بھی انہی اکابرین میں شامل ہوں گے، کل آپ کی نسلیں آپ پر فخر کریں گی اور آپ کے نقش قدم پر چل کر نیک پرہیزگار متقی بنیں گی۔ لیکن ابھی جو آپ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ وہ بھی کہیں گے جب ہمارے بڑوں نے عمل نہیں کیا، اپنے بڑوں کا نام لے کر وہ کھاتے پیتے رہے ہیں، تو حضور ہم بھی آپ کی سنت پہ چلیں گے کہ عمل بالکل نہیں کریں گے اور بڑوں کے نام کا حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ آپ نے اچھی تعلیم دی اپنی اولاد کو یا اپنی نسلوں کو، اچھی چیز منتقل کر رہے ہیں، خود آپ فیصلہ کر لیں۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں اللہ میری اصلاح فرمائے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہر بڑا اپنے آنے والوں کے لیے اچھا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو بہت سوں کو عزت مل رہی ہے اپنے بڑوں کی وجہ سے، اگر وہ بڑے عمل نہ کرتے آپ کو عزت ملتی؟ اب اپنی نسلوں کے لیے آپ بھی اچھے بنیں نا، تاکہ آپ کے ذریعے ان کو عزت ملے۔ یہاں پر ہم نفسانی خواہش کے شکار ہو جاتے ہیں، کون عمل کرے یار، وہ بڑا مشکل ہے، جب ان کے نام کا بیٹھ کے سب کچھ مل رہا ہے تو کیوں عمل کریں؟ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ کے بڑوں نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل کر عزتیں پائی ہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ وہ بے عمل رہے ہوں۔ یہ غلط ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے تو نسب ختم ہی ہو جائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا خوفزدہ ہو سکتا ہے میدان محشر میں کہ نسب کی طرف توجہ نہ جائے۔ یہ چیز توجہ طلب ہے۔ ایک لمحے کا خوف آخرت کا دنیا کے لاکھوں خوفوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہاں کی جو دہشت ناکی ہے، جو ہیبت ہے، وہ ہم یہاں قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ایسا ماحول ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے،
یعنی بچے بوڑھے ہونے کا مطلب ڈپریشن کا شکار، شدید قسم کا دباؤ جب پڑتا ہے آدمی پر، تو آپ دیکھیں جوانی کے اندر ہی بڑھاپا سا نظر آتا ہے، چہرے کی کھال لٹک جاتی ہے، عجیب و غریب چہرہ، بال جھڑنے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یار عالم جوانی میں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تسلسل سے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی صحت کھو بیٹھتا ہے، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر عالم جوانی میں ہی بوڑھا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ جو خوف طاری ہوتا ہے، ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، شدید قسم کے ذہنی دباؤ، تو وہ جسمانی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ یہ میدان محشر میں کفار کے ساتھ تو ہوگا، گناہ گار بھی جو دوسروں کی زمینیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے دبائے ہیں، امانتیں دبائی ہیں، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، دوسروں کے حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خاص طور پر وہاں پر سخت ترین شرمندہ اور اسی طرح عالم جوانی میں بڑھاپے تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ مطلب اگر ایک مسلمان بھی ہے، بے عمل ہے اور اچھے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہاں کی ہیبت ناکیاں بعض اوقات اس توجہ کو ختم کر دیں گی۔ یہاں ہم نارمل حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے توجہ سب کی طرف ہوتی ہے، ہر چیز کو ہم برے وقت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب انسان شدید قسم کے پریشانی کے اندر ہوتا ہے پھر عموماً توجہ نہیں رہتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، اچانک بم بلاسٹ ہو جائے اور لوگوں کے چیتھڑے اڑ جائیں، ہاتھ یہاں گر رہا ہے، چہرہ وہاں گر رہا ہے، اور خوف ہو کہ اور بھی بم پھٹ جائے گا، بھگدڑ مچ جائے، اس میں بعض اوقات آدمی قریب ترین کو بھول جاتا ہے، بھاگتا ہے ایک دم، بس وہ آگے جا کے پھر عالم ہوش میں جب آتا ہے تو بولتے ارے وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، پھر وہ ہوش میں آئے گا۔ اس طرح زلزلہ جب آتا ہے تو دیکھیں کس طرح گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ دنیا کے معاملات ہیں، آخرت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ہماری دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی، آپ سب پر یہ چیزیں آسان کر دے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ ہم مطلب یہ کہ خدا نخواستہ، میں تو ویسی گناہ گار آدمی ہوں، کوئی عجب و خود پسندی نہیں ہے، کوئی بڑاپن نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو ہم تو سیف ہیں یار، یہ لوگ دیکھیں گے اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا نہیں۔ یہ کسی بھی، اگر آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، صاحب علم ہیں، ہرگز یہ ذہن میں کبھی نہ آنے پائے کہ میں تو سیف رہوں گا، تم نہیں کہنا مانتے نا، تیرا انجام میں وہاں دیکھوں گا کیا ہوگا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو بخش دے اور ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہماری غریب فرما لے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آخرت کے معاملے میں اطمینان کا شکار نہ ہوں، ہمیشہ اپنے سے بدگمان رہیں، ہاں اللہ سے حسن ظن رکھیں، لیکن بہرحال عجب و خود پسندی تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہماری تمنا ہو کہ کسی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں، کوئی پریشان ہو، اور پھر ہم جا کے اس کو ذلیل کریں کہ دیکھنا تجھے سمجھایا تھا نا، اب بیٹا جا جہنم میں، دیکھتے تیرا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے شیطان ہمارے ذہن میں ڈالے کہ اب میدان معاشر میں دیکھیں گے جا کر، ارے بھائی وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا معلوم۔ اللہ سے حسن ظن ایک الگ چیز ہے، لیکن خوف خدا ہمیشہ دل میں چاہیے۔ تمنا یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر مسلمان بھائی جب میدان محشر میں پہنچے تو کھلے چہرے کے ساتھ پہنچے، سرکار اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہو، بلا حساب و کتاب سب داخل جنت ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ لیکن کیا آپ کی میری تمنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ازلی فیصلوں کو بدل دے گا؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے جو عذاب کے معاملات ہیں جیسے یہ اللہ ذکر فرما رہا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ ہماری تمنا سے چینج ہو جائے گا سب کچھ، آدمی کو خود بھی سوچنا چاہیے نا۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، اور ولا یتساءلون، اللہ نے فرمایا اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ ویسے تو اس کا معنی ہے کہ نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو کافر تو ایک دوسرے کو بالکل ہی بھول جائیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی ایسا لکھا ہے جو گناہ گار قسم کے ہوں گے، جن کا دین سے تعلق نہیں ہوگا، کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی۔ کیوں؟ کہ کہیں ایک نیکی مجھ سے نہ مانگ لے، ایسے گھبرا کے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ جب وہاں نیکیوں کا ہی مطلب کہ نیکیوں کی اہمیت ہوگی، اسی کی پوچھ گچھ ہوگی اور اسی کی اہمیت ہوگی، تو اسی چیز کو جمع کریں۔ آپ تو سمجھدار لوگ ہیں نا، ہم تو بے وقوف قسم کے ہیں، دیندار تو سب کہتے ہیں جی یہ بے وقوف ہے، یہ مولوی لوگ تو بالکل بے وقوف ہیں، کوئی بھی داڑھی والا نظر آئے گا اس کو سمجھیں گے سب سے بڑا جاہل اور بے وقوف یہی ہے۔ چلے فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے ہم سب بے وقوف ہیں، بھئی آپ تو عقل مند ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں نا، دنیا جمع کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں آگے ہیں، یہ سمجھداری آخرت کے بارے میں نظر کیوں نہیں آتی؟
وہاں کے لیے بھی آپ اس سمجھداری کو استعمال کریں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک عام آدمی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو آپ یہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ آگے چل کر کیا ہوگا، ہم تو 20 سال بعد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ویری گڈ بھائی، ویل ڈن۔ تو 20 سال کے بعد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذرا 60-70 سال کے بارے میں بھی سوچ لیجئے کیا ہوگا جب آپ فوت ہو جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا۔ اپنے اولاد کے لیے وہاں کی پروٹیکشن کا سامان بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا۔ پھر میدان معاشر میں کیا ہوگا، پھر جنت یا جہنم کیا ہوگا، اس کے بارے میں غور و تفکر کریں۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو فیوچر پلاننگ پہلے ہی کر بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ تو عام لوگ بے وقوف ہیں جو سوچتے ہی نہیں کل کے بارے میں۔ تو بھئی آپ کی وہ سمجھداریاں یہاں کام کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا عقل مند اخروی معاملے میں مجھے انتہائی نادان نظر آتا ہے، اور لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ برا مان جائیں گے، نادان سا نظر آتا ہے بیچارہ۔ صرف 60-70 سال کے درمیان سوچ گھومتی رہتی ہے، اس کے بعد کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ تو کیا فرق ہوا اس شخص کے اندر اور آپ کے اندر کہ جو کہے بس آج کا کر لو کل کا دیکھا جائے گا، تو آپ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں بس 60-70 سال کا کر لو، مرنے کے بعد کا دیکھا جائے گا، بتائیے فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ یہ اگر فیوچر سے غافل ہونے کی وجہ سے بے وقوف کہلانے کا قابل ہے، تو آپ بھی تو ایک آخرت کا جو فیوچر ہے اس سے غافل ہے، پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ سوچئے۔ یہ سمجھداری کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہم تو نہیں منکر ہیں اس کے، اچھا پڑھیں، دوستیاں کریں، رشتہ داریاں نبھائیں، کاروبار کریں، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر کریں۔ بارہا میں نے اس پہ کتنی حدیثیں آپ کو میں نے سنائی ہیں اسی الحادی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ یہ آپ کے نبی نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اپنا جمع کریں، اپنے بچوں کے لیے اس کا فیوچر سیف کریں، یہ تو ہمارے نبی تعلیم دے رہے ہیں، کون اسے منع کر رہا؟ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی اولاد مر کر قبر میں جائے گی، جہاں پر آپ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، جہاں پہ اس کی قبر میں کوئی دولت رکھ دیں اس کو نفع نہیں دے گی، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور کیا سوچا ہے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں جو دنیاوی لحاظ سے ترقیوں کے لیے ایک دوسرے کو پش کرتے رہے ہیں لیکن آخرت سے غافل رہے، وہ وہاں پر جا کے اجنبی بن جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالے گا، تو وہ باپ تمنا کرے گا کاش اس نے میری کچھ اور نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ اور نیکیاں لے جاتا۔ یہ ہے وہ خود غرضی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جنہوں نے اپنی آخرت کو فراموش کیا کہ اولاد چاہے جہنم میں جائے مجھے مل جائے کچھ نیکیاں زیادہ۔ یہ چیز میدان محشر میں آنے والی ہے، اس پہ توجہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جن کا نام اعمال بھاری ہوگا، نیکیوں سے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے اوزان، جن کے ترازو ہلکے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نقصان میں مبتلا کیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہاں بھی ہمیشگی کا تذکرہ آئے گا سمجھ جائیں کہ وہ کفار کے بارے میں ہے، مسلمان کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ پھر یہ کافر دو طرح کے ہوں گے، ایک تو وہ کہ جو کافر ہیں جس کو سب کافر ہیں وہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں، اور زیادہ خطرناک مسئلہ دوسرا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے لیکن وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دین نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا، کلمہ کفر بک دیا، جو ضروریات دین تھے یعنی جن کے اوپر ایمان لانا لازم تھا، نادانستہ طور پہ ان کا انکار کر بیٹھے، جیسے یہ عام جو بیچارے دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں، کبھی محافل میں بیٹھ کر دینی موضوعات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، معلومات صفر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی میرے نزدیک یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، ارے بھئی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور پڑھا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں بعض اوقات ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں جن پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوں گے. یعنی میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بحث کرتا ہے ان کا انجام یہ ہے، لیکن اگر نادانستہ طور پر جہالت میں، کم علمی میں ایسے ہی کسی ضروریات دین کا انکار کر بیٹھے اور پتہ ہی نہیں کہ میں کر بیٹھا ہوں اور بعد میں ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، یہ بھی میدان محشر میں ان کے لیے زیادہ پچھتاوا ہے. یہ سمجھیں کہ میں مسلمان اٹھوں گا لیکن یہ کافر اٹھیں گے. یہ حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کوئی شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح دار اسلام سے خارج ہوگا. یہ میں نے درس بخاری کے اندر حدیث تفصیل سے بیان کی تھی، بخاری کی روایت تھی. تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے، یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے، اور وہ جب مرے تو اس کو معلوم ہو کہ تمہارے انتقال تو کفر پر ہوا ہے، تو اس کا بھی پھر انجام یہی ہوگا. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن یہ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ اگر ایک مسلمان جہنم میں جاتا ہے اور ہمیشہ وہاں نہیں رہتا تو کیا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جہنم؟ انتہائی مشکل. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ہزارہا گنا زیادہ گرم ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار جہنم میں جائیں گے، کچھ عرصے جل کر جنت میں آ جائیں گے، تو ذرا اس جو کچھ عرصے جلنے کا معاملہ ہے اس کا تھوڑا سا ذائقہ تو چکھیں. ذرا اپنا چولہا جلائیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، ذرا چند سیکنڈ ہی رکھ کر دیکھ لیں. چلیں چولہا زیادہ آگ گرم ہے، ایک موم بتی جلا لیں، اس کے شعلے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، چلیں یہ بھی زیادہ ہے. اچھا ایک تیلی جلا لیں اور تیلی جلا کے اس کو بجھائیں نہیں حتیٰ کہ وہ آپ کی انگلیوں تک پہنچ جائے. کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ لازم باتیں نہیں کر سکتے. وہ مسلمان جو گرمی، جو بجلی چلی جائے تو وہ بیچارہ اپنے قمیض کر کے اور گالیاں بکنا شروع کر دے کہ صرف یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو پھر آگ، اور پھر شدید ترین آگ، آپ سوچئے. تو یہ تو مطلب ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ یار جائیں گے تو جہنم میں دیکھ لیں گے، کچھ عرصے بعد تو نکل ہی جانا ہے. بھائی وہ کچھ عرصہ کتنے ہزار سال پر، کتنے لاکھ سال پر محیط ہے، ہمیں کیا معلوم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح خوف عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.